السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امانت داری ایک اچھی صفت ہے، اور وہ شخص جو اس صفت سے متصف ہے اللہ تعالیٰ اسے دین اور دنیا کی سعادتوں سے بہرور فرمائے گا، وہ سرخروئی کا حقدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جگہ جگہ تعریف کی ہے، اور مومنوں کو جن کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ہے، انہیں یہ نصیحت کی ہے، انہیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کرو، اس صفت والے بنو، امانت دار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر حکم دیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی امانت کو آپ کے حوالے کرتا ہے تو اس کو ان لوگوں تک واپس لوٹاؤ جنہوں نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے، اس کے اندر خیانت مت کرو۔ یہ تو حکم کی بات ہے، لیکن اس سے جب آپ آگے بڑھیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، آپ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے اس شخص کے اندر ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم سے اور آپ سے جہاں کہیں بھی ہیں، جس بھی جگہ پہ، جس بھی پوسٹ پہ ہیں، امانت داری کی جو صفت ہے جسے رب العالمین نے انبیاء کرام، رسل اعظام کے اندر ودیت کی تھی، جسے ان کی پہچان بنائی تھی، ہم اس صفت سے متصف ہونے کی کوشش کریں، اس صفت والے بننے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم نے امانت میں خیانت کی تو یقین جانیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق آدمی، منافق شخص جو ہوتا ہے، جن صفات کا وہ حامل ہوتا ہے، انہی میں سے ایک صفت جو منافق کی پہچان بنتی ہے، وہی شخص، وہی صفت ایک آدمی کی پہچان بن جاتی ہے جو دنیا کے اندر امانت داری کی صفت سے متصف نہیں تو بلکہ امانت میں خرد برد کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایسا کرنے والا شخص منافقوں والی صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو ہم اس گھٹیا یعنی خیانت سے بچانے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام کو اگر آپ دیکھیں اور دور نہ جائیں، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، مکہ میں ڈھیر ساری برائیاں تھیں، بہت ساری اچھائیاں بھی تھیں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، امانت اور صداقت کی صفت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے پہلے متصف تھے، امین تھے آپ، لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اپنی امانتوں کے آپ کے پاس رکھ کر کے تجارت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے نکلتے تھے۔ جو ہے کتنے لوگ ہجرت کے موقع پر نکل رہے ہیں اور اپنی امانتوں کو اللہ کے رسول کے پاس رکھ کر کے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صرف پیسے کو، آپ صرف سامان ہی کو امانت نہ سمجھیں کہ کسی نے آپ کے پاس پیسہ رکھ دیا، کسی نے آپ کے پاس کوئی سامان، وہی امانت۔ ارے راز بھی امانت ہے، آپ کی عزت و آبرو بھی امانت ہے۔ آپ کسی کے یہاں سے سامان لے رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہاں بھی صداقت ہے اور اسی طرح سے
امانت داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے، گبن نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، مجلس کی خصوصی مجلسوں کی باتیں اس کو عام نہ کیا جائے، یہ سب امانت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کی ہونے والی گفتگو کو اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے، یہ سب امانت ہے۔ کوئی اپنے بچوں کی ذمہ داری آپ کے حوالے کر رہا ہے، پرورش و پرداخت کی، وہ بھی ایک امانت ہے۔ امانت کی کیٹیگری اور اس کی قسمیں بہت ہیں، تو بہرحال ان ساری چیزوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی کو زبان دیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، وہ بھی ایک امانت ہے، اس کے اوپر آپ کھرے اتریں۔ اور اگر انسان امانت کے باب میں، امانت داری کے باب میں خرد برد کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو پھر اسے مولوی نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنے والا شخص منافق کی جو صفت ہے اس سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو بڑی بات ہے کہ ایمان سے وہ شخص چاہے وہ کلی ہو، کامل ہو، یا اسی طرح سے جزئی ہو، اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں امانت داری کا پاس و لحاظ رکھنے والا، اپنی زندگیوں میں فٹ کرنے والا، زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنے والا تو بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کی توفیق دے دے، ہم اس کو اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اور اسی طرح سے پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، تعلقات ہیں، الہ العالمین تو ہمیں اس چیز کے اوپر کھرا اترنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ تو ساری چیزوں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي